بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے یہودیوں کا تصور نماز، یعنی وہ نماز کیوں پڑھتے ہیں اور وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ 3 وقت کی نماز ان پر فرض ہے اور ان کا نماز ادا کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ نماز کو عبرانی زبان میں تفیلہ کہتے ہیں۔ اس کا تصور یہ ہے کہ یہودی اپنا احتساب خود کرے اور اس کے ذریعے اپنی یہودی شناخت کا احساس کرے۔ یہ اپنی نمازوں کو متذبح کا نام بھی دیتے ہیں، یعنی خدا کی تعریف، اس کی بندگی کا اظہار اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر اور اپنے گناہوں کا اقرار۔ نماز کے دوران یہودی خدا سے براہ راست گفتگو کرتے ہیں، یعنی درمیان میں انہیں کسی اور شے اور واسطے کی ضرورت نہیں رہتی۔ بنیادی طور پر نماز کو عبرانی زبان میں ہی ادا کیا جاتا ہے، تاہم انہیں اس بات کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ کسی اور معروف زبان میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ نماز کی شرائط میں سے یہ ہے کہ اپنے خیالات کو خدا کی طرف یکسو کیا جائے اور صاف ستھرا معقول لباس پہنا جائے، کیونکہ یہ وقت دراصل بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس پیشی کا ہے۔ یہودی مرد اور لڑکے بچپن ہی سے تمام دن اپنے لباس کے اوپر یا نیچے نماز کی ایک خاص شال پہنتے ہیں جس کے چاروں کونوں پر جھالریں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ تورات میں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے کپڑوں پر جھالر لگی ہوئی چادر کو پہنا کریں، اور تورات بیان کرتی ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہے کہ وہ نسل در نسل اپنے پیراہنوں کے کناروں پر جھالر لگائیں اور ہر کنارے کی جھالر کے اوپر آسمانی رنگ کا دھاگا ٹانکے۔ یہ جھالر تمہارے لیے ایسی ہو کہ جب تم اسے دیکھو تو خداوند کے سب حکموں کو یاد کر کے ان پر عمل کرو اور اپنے دل اور آنکھوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو اور جیسا کہ تم پہلے کرتے آئے ہو، بلکہ میرے سب حکموں کو یاد کر کے ان کو عمل میں لاؤ اور اپنے خدا کے لیے مقدس رہو۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو تمہیں ملک مصر سے نکال کر لایا تاکہ تمہارا خدا ٹھہروں۔ بعض نمازوں میں سینی گاگ میں یہودی اپنے چہرے کو فرش سے چھونا بھی ضروری قرار دیتے ہیں، جیسا کہ سجدے کی حالت میں کیا جاتا ہے۔ جن دنوں ہیکل آباد تھے تو قربانی کے جانور ذبح کرتے وقت مذہبی پیشوا اپنے سر پر پگڑی پہنتے تھے۔ یہودیت میں سر ڈھانکنے کا تصور آسمان پر خدا کے موجود ہونے کی وجہ سے ہے، جس کا احترام وہ ضروری سمجھتے ہیں۔ بعض روایتی یہودی حلقوں میں ننگے سر باہر نکلنا باعث تنگ بھی ہے۔ کھانے اور نماز کے دوران مردوں اور لڑکوں پر چھوٹی ٹوپی، جسے وہ کپاہ کہتے ہیں، پہننا لازمی ہے۔ ان کے نزدیک ٹوپی پہننے سے انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ کپاہ کو مضبوطی سے جمائے رکھنے کے لیے بالوں کے پن وغیرہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس ٹوپی کی اتنی اہمیت ہے کہ اسے دفتر یا سینما ہال میں بھی پہننے کی ہدایت ہے۔ عورتوں اور لڑکیوں کے لیے ٹوپی پہننا ضروری نہیں ہے، لیکن بعض یہودی خواتین کپاہ پہننے کو ترجیح دیتی ہیں۔ یہودی نمازوں کے صرف 3 اوقات ہیں، یعنی صبح، دوپہر اور شام۔ نمازوں کو گھر پر پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ترجیح دی گئی ہے کہ اسے باجماعت یعنی منجان کے ساتھ پڑھا جائے۔ منجان کا مطلب ہے کہ 13 سال سے زائد 10 مرد حضرات کا اجتماع ہے۔ مردوں کی طرح عورتوں پر بھی نماز کی پابندی لازمی ہے، البتہ تورات کے مذہبی عالم ان کے لیے محض 2 وقت کی نمازوں کی پابندی ضروری سمجھتے ہیں، صبح کی نماز اور دوپہر کی نماز۔ شام کی نماز سے انہیں مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ نماز کی تیاریوں میں عمومی نماز کی کتاب، تفصیلات نماز کی کتاب، نماز کا لباس یعنی کہ شال اور چھوٹی سفید ٹوپی اور تورات کی عبارتوں والا ایک تعویذ بھی ضروری سمجھا جاتا ہے۔ نماز کی شال کے چاروں کونوں پر جھالریں لگی ہوئی ہوتی ہیں جن کے لیے اعداد مخصوص کر دیے گئے ہیں، یعنی 13، 11، 7 اور 8،
اور ان سب کے مجموعے سے جو لفظ بنتا ہے وہ ایک خدا ہوتا ہے۔ ان کی نمازیں مصباح کا ایک اہم حصہ ہیں اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی سے فرض ہے، لیکن اس دور میں ان کی کوئی تعداد یا وقت مقرر نہیں تھا۔ یہودی زندگی میں نمازیں بنیادی اہمیت رکھتی ہیں جنہیں روزانہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ نمازوں کا ماخذ تورات ہے جس میں اللہ نے انہیں ہر روز عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے لیے نماز کی کسی خاص شکل کا تعین ابھی تک نہیں کیا گیا۔ یہودی نماز کے 3 اجزاء ہیں، جیسا کہ اللہ کی تعریف، دعا و فریاد اور خداوند کا شکر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نماز ہر یہودی کا انفرادی فعل ہوتا تھا، لیکن بعد میں جب بابل کی جانب یہودیوں کی پہلی ہجرت ہوئی تو بابلی تہذیب کے اثر سے وہ نمازوں میں کہلی برتنے لگے، جسے مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کے لیے روزانہ کی بنیادوں پر نماز کا حکم دوبارہ جاری کر دیا تاکہ دوبارہ بکھرے ہوئے یہودیوں میں یکجہتی پیدا ہو۔ یہودیوں کے لیے 3 نمازیں مقرر کی گئی ہیں: صبح، دوپہر اور شام۔ یہودی روایات میں آتا ہے کہ صبح کی نماز کا آغاز دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، جبکہ دوپہر کی نماز کا آغاز حضرت اسحاق علیہ السلام نے کیا تھا اور شام کی نماز کا آغاز حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا۔ کتاب دانیال کے مطابق حضرت دانیال علیہ السلام بھی 3 وقت کی عبادت کرتے تھے۔ اگرچہ ہر نماز اللہ ہی کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن یہودی صحیفوں میں آتا ہے کہ ہر وقت اللہ کا نام زبان سے نہ نکالا کرو، تو خام خواہ اللہ کا نام نہ پکارا کرو، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ کبھی بھی نہیں ٹھہرائے گا۔ ان کی ایک اور نماز قدوشہ یعنی کہ قدس کہلاتی ہے۔ اس نماز میں اللہ تعالیٰ کو 3 دفعہ مقدس یعنی کہ ہولی کہہ کر پکارا جاتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے 3 گروپوں میں علیحدہ اللہ کو قدوس کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ خدا یہودیوں کی روحانی دنیا میں، ان کی مادی دنیا میں اور ابد تک موجود ہے۔ یہودیوں کی ایک اور نماز تاچانن ہے جو عموماً اختتام ہفتہ پر پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز میں وہ اپنی گناہگار فطرت کا اقرار کرتے ہوئے خدا سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ قریات شیما یہ یہودیوں کی زندگی کا ایک بہت ہی بنیادی پتھر ہے۔ وہ کلمہ ہے کہ جس میں نہ صرف اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ اس بات کا بھی عہد کیا جاتا ہے کہ وہ تورات کے ہر حکم پر عمل درآمد کریں گے۔ قرات شیما عمومی طور پر دن میں 2 بار ادا کی جاتی ہے، خواہ اسے سینی گاگ میں ادا کیا جائے یا کہیں اور۔ ان کی اس کتاب میں درج ہے کہ اگر تم میرے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں دل لگا کر سنو اور خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اس کی بندگی کرو، تو میں تمہارے ملک میں عین وقت پر پہلا اور پچھلا میم برساؤں گا، تاکہ تم لوگ اپنا غلہ اور شراب اور تیل جمع کر سکو اور اپنے چوپایوں کے لیے میدان میں گھاس کھا سکیں اور سیر ہو سکیں۔ ان آیات میں خدا نے اسرائیلیوں سے اپنی شدید محبت کا اظہار کیا ہے، لیکن یہودی علماء کہتے ہیں کہ اس خدائی وعدے کا خدائی احکام کی تعمیل میں ہے، یعنی اگر تم اپنے حصے کا فرض ادا کرو گے تو میں بھی اپنے حصے کا فرض ادا کروں گا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ایک دوسرے پیرائے میں کہی ہے کہ اگر بستیوں کے لوگ اللہ کے احکام پر ایمان رکھتے اور اپنا نظام منصفانہ طور پر چلاتے تو ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ یہ دعا کرنے کے بعد یہودی 3 قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور دائیں بائیں اور سامنے کی طرف جھکتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ خدا سے رخصت طلب کر رہے ہیں۔ یہ گویا نماز میں سلام پھیرنے جیسا ہوتا ہے۔ قرات شیما کے پہلے 6 الفاظ ادا کرتے ہوئے عموماً دائیں ہاتھ سے اپنی دونوں آنکھوں کو ڈھانپ لیا جاتا ہے اور یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں کہ سنو اے اسرائیلیو، سنو تمہارا رب خدا ہے جو کہ واحد ہے۔ شام کی قرات شیما کے لیے ستاروں کے نکلنے اور آدھی رات کے آنے کے وقت کے درمیان کا حصہ مناسب سمجھا جاتا ہے، جبکہ صبح کی قرات شیما کے لیے سورج نکلنے سے 6 منٹ پہلے کے وقت کا تعین کر لیا جاتا ہے۔ قرات تورا یہ ان کی ایک اور دعا ہے جس میں وہ اپنی عبادت گاہ میں جمع ہو کر
چاند رات والے صبح اور پیر اور جمعرات والے صبح کو پڑھتے ہیں۔ اس نماز کے لیے 13 سال سے زائد عمر کے 10 مرد حضرات کا جمع ہونا شرط ہے، اور اس میں کتاب تورات کو اجتماع کے اندر گھمایا جاتا ہے، جسے نمازی اپنے مخصوص شال، جسے وہ ٹیلنٹ کہتے ہیں، اس سے چھوتے ہیں اور پھر اس کپڑے کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ خواتین بھی اپنے مقدس لباس سے اسے چھوتی اور بوسہ دیتی ہیں۔ تورات کو براہ راست ہاتھوں سے چھونا یا ہونٹوں سے بوسہ دینا ممنوع ہے۔ مزید عبادتیں نئے مہینے کے پہلے دن اور تہواروں کے دن ایک نماز مزید ادا کی جاتی ہے، جسے یہودی مصف کہتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کے لیے نماز کی بعض شرائط معاف کی گئی ہیں، مثلاً جھالر والی مخصوص چادر پہننا، نماز کے تعویذ پہننا، شیما کلمے کی قرات کرنا، ناقوس کی آواز سننا یعنی مخصوص خیمے میں بیٹھنا وغیرہ۔ مردوں کی روزانہ 3 نمازوں کے مقابلے میں عورت پر روزانہ صرف 2 نمازیں یعنی صبح اور دوپہر کی نمازیں فرض ہیں۔ نماز کے تعویذ 2 قسم کے ہوتے ہیں جو یہودی پہنتے ہیں، ایک پیشانی پر پہننے والا تعویذ اور دوسرا ہاتھ پر پہننے والا۔ سار والا تعویذ پیشانی کے اوپری حصے میں پہنا جاتا ہے اور ہاتھ والا تعویذ چمڑے کی بنی ہوئی پٹی بائیں ہاتھ میں 7 دفعہ لپیٹی جاتی ہے۔ ان دونوں تعویذوں پر عبرانی حروف دال اور شین بنے ہوئے ہوتے ہیں، لہذا یہودی جب بھی انگریزی میں خدا یا لارڈ لکھتے ہیں تو اس طرح لکھتے ہیں کہ گاڈ کے درمیان او کو نکال دیتے ہیں، اور اسی طرح لارڈ میں LORD میں او کو نکال دیتے ہیں، یعنی اسے حذف کر دیتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں سے پکارتے ہیں، مثلاً واحد، مالک کائنات، بنی اسرائیل کا نجات دہندہ، بنی اسرائیل کا سرپرست، عظیم اور قادر وغیرہ۔ اس وقت جب کہ نماز ادا نہ کی جا رہی ہو تو یہودی اللہ کے لیے دا نیم کے لفظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ اسلامی تعلیمات میں اسم اعظم اللہ پکارنا زیادہ قابل تعریف سمجھا جاتا ہے۔ اللہ یا رب کہہ کر پکارنے کو قرآن و حدیث میں کہیں بھی منع نہیں کیا گیا۔ یہودی عبادات اور رسومات کو مجموعی طور پر متزوا کہا جاتا ہے۔ اس میں 1، 2، 4، 8 جیسے اوامر کا مطلب ہے کہ مثبت خدائی احکام، اور 3، 2، 5 کا مطلب ہے منفی خدائی احکام۔ ایک یہودی کو مثبت احکام میں سے ہر ایک حکم کو بجا لانے اور منفی احکام میں سے ہر ایک کام سے رکنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھیں یہودیوں کی نمازوں سے متعلق کچھ معلومات۔ اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔